یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہم شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کے لیے چن لیا۔ یہ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ کیسے عطا ہے؟ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ہم دنیا دار لوگ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے سیانے ہیں، جس بندے کی سوچ اور نظر پہ ہمیں شک ہونا کہ اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے، اس کی سوچ، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو اپنے گھر میں پھر بولے آنے دیتے ہیں۔ کسی کی نظر پہ شک ہو تو اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ اس رب پہ قربان نہ جائیں، میرے سمیت سب کو جانتا ہے، میرے سمیت سب کو جانتا ہے کہ کون کس کردار کا مالک ہے، اور آج نہیں، جب سے ہوئے ہیں تب سے جانتا ہے، اور جو جو کیا وہ پھر اس کا کرم نہیں کہ ہم تو کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، اور اس نے میرے سمیت سارے گندے لا کے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا کہ تم آ کے میرا ذکر کرو۔ اذان کی آواز سارے سنتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف قدم صرف اس کے آتے ہیں جس کو وہ کہتا کہ تو آ کے میری نماز پڑھ۔ یہ اس کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی رات ہے، ساری رات لوگ سڑکوں پہ بھی گزار دیں گے، چوکوں پہ بھی گزار دیں گے، ان کی برائی نہیں ہے، لیکن اپنا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان میں سے نکالا، اپنے گھر میں لا کے اپنے ذکر کے لیے تو نے چن لیا۔ میرا اس بات پر عقیدہ ہے، آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ میرا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اور آج سے نہیں، بڑے عرصے سے مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی راتوں میں اپنے گھر بلاتا ہی اس کو ہے جس کو اس نے معاف کرنا ہوتا ہے۔ میرا عقیدہ اس بات پہ بڑا ہی مضبوط ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا۔ اور کرم کیسا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ بڑی توجہ سے بنی اسرائیل کی روایت سننی ہے، آپ کو قسم خدا کی رب کی ذات پہ خوشی کرنے کا، وجد کرنے کا جی چاہے گا۔ کتنے قتل کیے اس نے؟ 99۔ وہ ایک بندے کے پاس چلا گیا جو عبادت گزار تھا، نیک بندہ تھا۔ اس نے جا کے اس بندے سے سوال کیا کہ یار میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ وہ بڑا کوئی اکتایا ہوا بندہ تھا یا نا امید بندہ تھا۔ اس نے کہا تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری تو بخشش نہیں ہونی، تیری تو جہنم پکی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ خنجر نکالا، انہوں لمحے پایا تھے، انہوں بھی انہوں نے کہا بولے 100 دے پورے کرو نا۔ اس نے 100 پورے کر دیے۔ وہ چلتا ہوا جا رہا ہے، رستے میں اس کو ایک اللہ والا ملا۔ مولوی میں اور اللہ والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، بات کسی اور طرف نہ چلی جائے، بس ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے بھلے مسلمان کو ایمان سے نکالتے ہیں اور کفر پہ لے جاتے ہیں، اور اللہ والے بھلا کون ہوتے ہیں؟ جو چن چن کے لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ بڑی تفصیل آپ کبھی بات کریں گے۔ اب رستے میں اس کو ایک اللہ والا مل گیا، ملا تو اس نے اس سے بھی سوال کیا کہ یار میں نے 100 قتل کیا، ٹھیک ہے، تو کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے خوشی کی کہ میری بخشش ہو جائے گی۔
اس نے کہا یار اس پہاڑ کے پیچھے نا ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس چلا جا اور اس کو کہہ کہ وہ تیرے لیے دعا کرے، اگر اس نے تیری طرف ہاتھ اٹھا دیے تو سمجھ رب نے تجھے معاف کر دینا۔ وہ خوش ہو گیا کہ یار میں پہاڑ کراس کروں گا، پیچھے اللہ والے سے ملوں گا، توبہ کروں گا، میں بخشا جاؤں گا۔ اب وہ چلا توبہ کے ارادے سے۔ کس کے ارادے سے؟ پھر بولے۔ ابھی وہ چلتا چلتا جا رہا تھا کہ رستے میں عزرائیل آیا، اس نے روح قبض کی، بندہ مر گیا۔ اب فرشتے جہنم والے بھی آ گئے اور جنت والے بھی آ گئے۔ جہنم والے فرشتوں نے کہا کہ یہ بندہ 100 بندوں کا قاتل ہے اور ہم نے اس کو لے کے جانا ہے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا تو اس کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ اب فرشتوں میں تکرار ہو گیا، جہنمی فرشتے کہیں کہ ہم نے لے کے جانا ہے، جنت والے کہیں کہ جہنمی کہتے تھے اس نے 100 بندہ مارا اسی نو، اور جنت والے کہ یہ کس طرف جا رہا تھا؟ توبہ کرنے جا رہا تھا تو اس کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ اب تکرار شروع ہو گیا۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی مالک و مولا بندے نے 100 بندے مارے تھے، ہم نے لینا۔ جنت والوں نے کہا مالک و مولا جا تو توبہ کرنے تھا نا، جا تو تیری طرف ہی رہا تھا، وہ جو نا بندہ ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، بڑی توجہ سے حدیث سننی ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں تم ایسا کرو، جہنم والے فرشتوں سے کہا کہ تم ایسا کرو، جہاں اس نے 100واں قتل کیا ہے نا، وہاں سے لے کے جہاں یہ مرا ہے وہ زمین ناپو، زمین کتنی ہے۔ اور جنت والے فرشتوں سے کہا کہ جہاں یہ مرا ہے وہاں سے لے کے جہاں جا کے اس نے توبہ کرنی تھی وہ زمین ناپو، جس کے یہ قریب ہوگا وہ فرشتے اس کو لے جائیں۔ اگر یہ 100ویں قتل کے قریب ہوا تو وہ لے جانا، اور اگر یہ توبہ کرنے کے قریب ہوا تو توبہ کرنے والے جنت والے فرشتے اس کو لے جائیں۔ اب بنی اسرائیل کی روایت کے الفاظ ہیں کہ زمین وہ قریب تھی جہاں اس نے قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ زمین قریب کی جہاں جا کے اس نے توبہ کرنے تھے، وہ زمین قریب کی۔ جنت والے فرشتوں نے کہا مالکہ تو بڑا نیڑے میں، فرشتوں نے بندے کو لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ ایک بات تو یاد رکھیں، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کسی نے بلایا ہے، اور جس نے بلایا ایویں بلا لیا۔ جب اس نے بلا لیا نا، میرا عقیدہ ہے، خدا کی قسم میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، اس نے آپ کو خالی بھیجنا ہی نہیں۔ آپ نے بس اس عقیدے سے بیٹھنا کہ اللہ اسی اج خالی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ آج آپ نے ایک دعا کرنی، اللہ ہمارا نام بد نصیبوں سے نکال دے۔ بس میں نوجوانوں سے 2-3 باتیں اور کر کے پھر ذکر اور دعا کی طرف چلتے ہیں۔ نوجوانوں اس بات کو یاد رکھنا، اگر آپ کی وجہ سے کسی بیٹی کا باپ ساری رات سوتا نہیں ہے نا، تو قسم بخدا آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کے گھر کی عزت خراب ہو رہی ہے نا، تو آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ میرے استاد صاحب کے پاس نا ایک مریض اپنا علاج کروانے آیا کرتا تھا، وہ 10-12 سال مسلسل علاج کروانے آتا رہا۔ تو میرے استاد صاحب نے اس سے پوچھا کہ یار تو نے کوئی ایسا زندگی میں کوئی کام کیا ہو جو تجھے ہر وقت بے چین رکھتا ہو؟ اس نے کہا آج سے 10-12 سال پہلے میں ڈکیتی اور چوریاں کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رستے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کے ہاتھ میں پیسے ہیں اور میرے سامنے وہ اپنے پرس میں ڈال رہی ہے، اور میں نے گزرتے گزرتے اس کے پیسے چھین لیے، اور اس کے کان میں بالیاں تھیں، وہ میں نے کھینچی، اس کا کان پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ کہتا میں تو پیسے لے کے چلا گیا، لیکن مجھے کچھ عرصے کے بعد کسی طریقے سے علم ہوا کہ جو پیسے میں نے چھینے تھے نا، وہ بیٹی اپنے کڑے بیچ کے اپنی ماں کی دوائی لینے جا رہی تھی، اور دوائی نہ ملنے سے اس کی ماں مر گئی۔ 12 سال ہو گئے، میں ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سویا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم بندہ بھلا کے کہتا ہے پتہ نہیں میں کی کیتا، مینوں سکون نہیں، پتہ نہیں میں کی کیتا ہے، کیا ہم نے ضرور ہوتا ہے۔ ہم بھلا کے کہتے ہیں پتہ نہیں میری آزمائش کدوں مکنی ہے۔
بعض اوقات ہمارے اعمال کا صلہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو آزمائش کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ آزمائش میں اور سزا میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ نا ہر چیز کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، بعض اوقات وہ گناہوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے۔ آزمائش میں جو اللہ کی طرف سے ہو اس میں اور گناہوں کی سزا میں فرق یہ ہوتا ہے، اگر مصیبت میں آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ آزمائش ہے، اور اگر مصیبت میں آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے تو پھر گناہوں کی سزا ہے۔ یہ فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ آج داڑیاں سفید ہو گئی، آنکھوں میں حیا نہیں آئی، کوئی ہمیں اپنا بڑا سمجھ کے، اپنا استاد سمجھ کے، اپنا رہبر سمجھ کے، اپنا بزرگ سمجھ کے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور ہم اسی کے گھر میں گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بلے شاہ نے کیا فرمایا تھا؟ جس کار آون جاون ہوئے، جس کار آون جاون ہوئے تکیے وانگ کعبہ، جس گھر میں تیرا آنا جانا ہے اس گھر کو کعبے کی طرح دیکھا جائے۔ نوجوانوں کو دوست سمجھ کے لے جاتے ہیں، اور اسی کے گھر میں گندی نگاہ، سوچے کتنا گند ہوگا بندے کے اندر۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو گزشتہ طاق رات گزری، میں نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی بس وہیں کو سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر انسانیت کے دل توڑے ہیں نا تو سجدوں میں پڑھنے سے رب نہیں ملے گا۔ لوگوں کو اذیت دے کے، تکلیف دے کے، ان کے حق مار کے، بہنوں کی وراثت کھا کے، بھائیوں کے پلاٹ کھا کے، ماں باپ کو آنکھیں نکال کے دکھا کے ہم مسجدوں میں آ کے رب کی تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، مسجد اللہ کا گھر ضرور ہے، کعبہ اللہ کا گھر ضرور ہے، لیکن نہ رب مسجد میں ہے نہ کعبے میں ہے، وہ انسان کے دل میں بستا ہے، اور ہم نے سب کے دل ہی توڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں نوجوانوں، آپ کے موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، جو فرشتے لکھ رہے ہیں نا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ چھپ چھپ کے گناہ کرتے رہو، سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آج ہمارا ایمان بھلا کتنا کمزور ہے، جہاں لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہم وہاں بچ کے گزرتے ہیں، ڈر کے بات کرتے ہیں، ڈر کے چلتے ہیں کہ نہیں یار کیمرے کی آنکھ، یار وہ تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کاش تیرے اندر یہ خوف ہوتا کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے۔ آج رب کا خوف نہیں ہے، کیمرے کی آنکھ کا خوف ہے۔ بس میں آخری آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں تھوڑی توجہ سے سننی ہے۔ حضور کے ایک غلام تھے، خادم تھے، ان کا نام تھا حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ یہ حضور کے نا ذاتی خادم تھے۔ آج کی نشست کا بس یہ ایک واقعہ خلاصہ ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ حضور کے خادم تھے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ حضور اپنے گھر کا جو سامان تھا نا وہ ان سے منگوایا کرتے تھے، کوئی کام کاج ہوتا تو حضور ان سے کہتے تھے۔ ایک دن حضور نے کسی چیز کو خریدنے کے لیے ثعلبہ کو بھیجا۔ حضرت ثعلبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ رستے میں ایک گھر آیا، اور اس گھر میں ایک خاتون بغیر پردے کے بیٹھی ہوئی تھی، اور ثعلبہ کی نظر اس میں پڑی تو شیطان نے حملہ کر دیا۔ ابھی شیطان نے حملہ ہی کیا تو ثعلبہ کے دل میں خوف اٹھا کہ میں نے رسول اللہ سے بے وفائی کر دی، میں نے آقا کا بتایا ہوا عمل ہی چھوڑ دیا، میں نے حضور کی سکھائی ہوئی باتوں سے روگردانی کر دی۔ اب دل میں اتنا خوف اٹھا کہ واپسی مدینے نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے۔ 40 دن اور 40 راتیں اتنا روئے، اتنے درد کے ساتھ روتے تھے کہ سننے والوں کو بھی رونا آتا تھا، اور ایک ہی بات کرتے تھے کہ میں رسول اللہ سے بے وفائی کر کیسے سکتا ہوں، میری نظر کسی عورت پہ اٹھی تو اٹھی کیسے۔ اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے میرے محبوب سے کہو کہ اپنے غلام کو بلا لو، وہ تڑپ رہا ہے، درد کا مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر فاروق، جناب سلمان فارسی کو بھیجا کہ جا کے ثعلبہ کو جنگل سے بلا کے لاؤ۔ جناب عمر فاروق اور جناب سلمان فارسی جس وقت وہاں پہنچے نا تو وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھنے لگے یار تم نے کہیں ثعلبہ کو دیکھا ہے؟
چرواہا کہنے لگا میں کسی سالبہ کو تو نہیں جانتا، لیکن ایک بندہ پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اتنے درد سے روتا ہے، اتنا تڑپتا ہے کہ ہمیں سن کے رونا آتا ہے، اور وہ ایک ہی دعا کر رہا ہے اللہ مجھ سے میرا نبی راضی ہو جائے، ایک ہی دعا کر رہا ہے اللہ مجھ سے میرا نبی راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے پاس پہنچے نا تو سالبہ نے جناب عمر کو اور جناب سلمان فارسی کو دیکھا اور کہنے لگا کہیں میرے بارے میں قرآن میں کوئی عذاب کی آیت تو نہیں آ گئی، کہیں اللہ نے میرے بارے میں عذاب کی آیتیں تو نازل نہیں کر دی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی آیت نہیں آئی۔ کہا کہیں رسول اللہ نے مجھے پکڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا؟ کہا آؤ تمہیں حضور مدینے میں بلا رہے ہیں۔ اب سالبہ کے الفاظ سننے ہیں، نوجوانوں آپ سے میرا خطاب ہے، سالبہ کے الفاظ سننے ہیں۔ کہنے لگے عمر اب سالبہ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا سامنا کر سکے، ہم اس وقت مدینے جائیں گے جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں حضور سے نظریں نہیں ملا سکتا کہ آپ کا غلام ہو اور کسی غیر محرم پہ نظر اٹھا دیں۔ آج نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور مسلمان کی بیٹی اگر ہماری نگاہوں سے محفوظ نہیں ہے تو پھر یا ہمیں اپنے نعرے پہ توجہ کرنی چاہیے یا اپنی غلامی پہ توجہ کرنی چاہیے۔ سالبہ نے کہا میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، پیچھے جاؤں گا، پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب مدینے پہنچے تو حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جب سالبہ نے آ کے حضور کے پیچھے نماز شروع کی نا تو حضور قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے غافل کیا، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ اے انسان تجھے کس نے غافل کیا، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ سالبہ نے یہ بات سنی اور بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ خاندان والے آئے، سالبہ کو اٹھا کے گھر لے گئے، حضور نے سلام پھیرا اور سیدھا سالبہ کے گھر چلے گئے۔ توجہ سے الفاظ سنیں، حضور نے جا کے اپنے غلام کا سر اپنی گود میں رکھا، اور جب سالبہ کی آنکھیں کھلی تو حضور کو دیکھا تو سر فوراً گود سے پیچھے کر دیا اور روتے ہوئے عرض کی آقا اب سالبہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کا سر ہو اور مصطفیٰ کی گود ہو، آپ کا غلام ہوتے ہوئے اس کی نظر غیر محرم پہ گئی تو گئی کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا سالبہ تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو، تیرے رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ بات سن کے سالبہ چپ نہیں رہے، سوال بھلا کیا کیا آقا اللہ نے تو توبہ قبول کر لی ہے، پہلے آپ بتائیں آپ بھی مجھ سے راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرے نبی نے کہا میرے غلام میرے خادم میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب یہ بات سنی تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنی بات کی روح پرواز کر گئی، جان ہی دے دی کہ مجھ سے رسول اللہ کا سامنا نہیں ہوگا۔ جب سالبہ کا انتقال ہو گیا نا، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جنازے کے لیے جب حضور تشریف لائے نا تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے دوسرا اٹھا کے آگے، تیسرا اس سے آگے، لمبے لمبے حضور قدم رکھ کے جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے آقا سے عرض کیا آقا آپ اتنا لمبا لمبا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جابر سالبہ نے ایسی توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سالبہ کی ایک نظر پڑی اور 40 دن رو رو کے ایک ہی بات کی کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ نوجوانوں ہمارے دن اور راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ بندہ مر جائے اور گناہ زندہ رہے۔ آج کے دور میں یہ سمجھنا بڑا آسان ہے، توجہ میری طرف کریں۔ ایک بندے کے موبائل میں نازیبا گندی تصویر گندی ویڈیو، اب اس نے وہ کسی کو بھیج دی ہے، بھیجنے والا مر گیا، اس کا گناہ، بندہ مر گیا لیکن گناہ زندہ ہے۔ اور جناب صدیق فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ آپ گندی تصویریں گندی ویڈیو کسی کو بھیج دیتے ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو پتہ ہے جب تک اس تصویر پہ اس ویڈیو پہ گناہ ہوتا رہے گا آپ کی قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یار ایک نئی چیز آئی ہے، آپ احساس کریں اپنی قبر خراب کر رہے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی کے ساتھ دوستی لگاؤ نا، کسی کو دوست بناؤ، فرینڈ شپ کرو، تو ایک بات کا خیال رکھنا، تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسے تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی۔ آپ خود فیصلہ کریں آپ کے جنازے کی پہلی صف کون سی ہوگی؟ وہی ہوگی جن کو آپ اپنے گناہ بتا کے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث پاک سب کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، دل کے کانوں سے حدیث سننی ہے، کیا فرمایا حضور نے؟ جو رات کی، پھر بولیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ رات کو گناہ کرے اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے، اور جب وہ بندہ صبح اٹھ کے کسی کو بتاتا ہے تو گویا اس نے رب کا پردہ ہی کھول دیا۔ رب نے پردہ ڈالا اور تو نے دوست کو بتا کے رب کے پردہ کھول دیا۔ اس واسطے اگر کسی بیٹی کا باپ آپ کی وجہ سے سکون کی نیند نہیں نہ سو رہا تو سجدے کرنے سے ثواب مل جائے گا، لیکن بگڑی ہوئی بات کوئی نہیں بن رہی۔ کسی کا دل توڑ کے 50 سال بھی سجدے کر لو سکون نہیں ملے گا۔ بہن بھائیوں کی وراثت کھا کے سجدے کرتے رہے سکون نہیں ملے گا۔ آخری حدیث پاک میں بیان کرنے لگوں، توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے فضل کی چادر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی چادر عطا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے سے نا اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے نا، چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کو وہ یاد کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے یاد کر، تو نے فلاں موقع پہ فلاں گناہ کیا تھا۔ بندہ کہے گا مالک بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا یاد کر فلانی رات میں فلاں گناہ بھی کیا تھا۔ بندہ عرض کرے گا مالک و مولا غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا یاد کر، تو نے وہ فلاں جگہ پہ جا کے فلاں گناہ بھی کیا تھا۔ کہے گا مالک غلطی ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا تو جانتا ہے میں نے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حضور فرماتے بندہ کانپ جائے گا، لرز جائے گا کہ رب نے پہلے سارے گناہوں کا اقرار کروایا اور اب رب پوچھ رہا ہے تو جانتا میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بندہ کانپ رہا ہوگا، لرز رہا ہوگا کہ اچانک رب فرمائے گا بندے سن، میں تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں سے بدلنے لگا ہوں۔ اب جب اللہ فرمائے گا نا میں نیکیوں سے بدلنے لگا تو حضور فرماتے بندہ پھٹ پڑے گا، اللہ میں تو بڑے بڑے بھی کیتے سے، میرے تو بڑے بڑے بھی گناہ تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق تبسم فرمائے گا، مسکرائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ اپنے فضل کی چادر عطا کرے گا۔ یہ وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں رہتا تھا تو گناہ کر کے اس کو احساس ہوتا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں مجرم ہوں، میں پاپی ہوں، میں سیاہ کار ہوں۔ کم از کم اس کو دنیا میں احساس تو تھا نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آج زندگیاں بیت گئی ہیں، لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں، اس کے باوجود احساس بھی نہیں کہ ہم نے غلطی کی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا لمحہ فکری ہے کہ اس کو احساس نہیں ہے۔ کم از کم اپنے اندر ندامت تو پیدا کرے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ زندگی کا طویل عرصہ بیت گیا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں رو کے نہیں دیکھا، کبھی اللہ سے معافی مانگ کے نہیں دیکھی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آج سورج نا ہم سے کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل، اور سورج کی پشت بیک سائڈ زمین کی طرف ہے، سورج کا منہ آسمانوں کی طرف ہے، اور جب وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے نا، گرمی پھینکتا ہے، تو بندہ بغیر جوتے کے زمین پہ ننگا کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ ننگے پاؤں ننگی زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کہ زمین جو ہے وہ پتھر کی ہوتی ہے۔ اب حدیث پاک سے میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا، سورج صرف سوا نیزے پہ ہوگا۔ سوا نیزے کا مطلب بلا کیا؟ 10-12 فٹ، اور سورج کا رخ چہرہ انسانوں کی طرف ہوگا، اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور اس دن زمین تانبے کی ہوگی، تانبے کی زمین پہ کھڑا ہونا پڑے گا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا، اور اللہ نے جو بندے سے 5 سوال کرنے ہیں نا، اس میں ایک سوال بلا کیا ہونا ہے؟ بندے بتا تو نے جوانی کی راتیں کہاں گزاری تھی، تو نے جوانی کے دن کہاں گزارے تھے؟
اس سوال پہ آ کے بڑے بڑے دیندار پھنس جائیں گے، اس سوال پہ آ کے بڑے بڑے نیکوکار پھنس جائیں گے کہ بتا تو نے جوانی گزاری کہاں پہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، رستے میں نا ایک بندہ ملا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ واقعہ دل کے کانوں سے سننا میرے لیے بھی ہے، یہاں سے لے کے آخری بندے تک بھی ہے۔ اگر آپ آج اس بات کو سمجھ جائیں گے نا، زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، رستے میں نا ایک بندہ مل گیا، کہنے لگا موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے آنا، میں نے زندگی میں گناہ چھوڑا کوئی نہیں ہے، جب موقع ملا میں نے گناہ کیا، جب موقع ملا میں نے گناہ کیا۔ آج بھی کوئی نہیں، بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جب بھی تنہائی ملتی ہے گناہ کرتے ہیں، جب تنہائی ملتی ہے گناہ کرتے ہیں۔ اس بندے نے کہا موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے آنا، میں نے گناہ چھوڑا کوئی نہیں ہے، تیرا رب مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ میں اتنا گناہ گار ہوں، مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ آج بھی بندوں کو ڈیل ملتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں شہنشاہ ہوں، میں جو بھی کروں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر وہ فرعون کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے آنا کہ وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ میں نے گناہ چھوڑا کوئی نہیں، مجھے سزا ہی نہیں دیتا۔ توجہ سے بات سننی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، اللہ سے باتیں کی، عرض کی مالک و مولا تیرے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ اس نے گناہ چھوڑا کوئی نہیں ہے، وہ پوچھ رہا کہ تو مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس کو سزا دی ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مالک و مولا وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اس کے پاس تو سبھی کچھ ہے، تو نے سزا کیا دی ہے؟ آج بھی جن بندوں کو عزت مل جائے، دولت مل جائے، رتبہ مل جائے، سیٹ مل جائے، پیسہ مل جائے، وہ بھلا کیا سمجھتے ہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے اس لیے ملا ہے۔ اور بھائی یہ ساری چیزیں ان کے پاس بھی ہیں جو رب کو رب ہی نہیں مانتے۔ کیا گوروں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ بولے یار، بنگلہ، گاڑی، شہرت، تو کیا رب ان سے راضی ہے؟ اور بھائی یہ نعمتوں کا مل جانا رب کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ رب کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رب جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دن میں 5 مرتبہ سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہ رب کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ میں نے اس کو سزا دی ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ عرض کی مالک سارا کچھ تو اس کے پاس ہے، تو نے سزا کیا دی ہے؟ اب سزا کیا دی ہے یہ میں نے اپنے اندر دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے۔ ہر کوئی اپنے اندر اترے گا تو جلدی فیصلہ کر لے گا۔ رب نے فرمایا موسیٰ میں نے اس کو سزا یہ دی ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو چھین لیا۔ وہ میری بارگاہ میں رونا بھی چاہے تو اس کو رونے کی توفیق نہیں ملے گی، وہ میری بارگاہ میں توبہ بھی کرنا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ سوچے توبہ کی توفیق نہ ملنا رب کی کتنی بڑی سزا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے، جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے صرف اتنا آنسو نکلے اور اس کی پلکوں سے نکل کے باہر بہ جائے، اللہ تعالیٰ اس آنسو کے صدقے اس کو کبھی جہنم میں داخل ہی نہیں کرے گا۔ بندہ روئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں، اقرار تو کرے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم پاپی ہیں، سب جانتے ہیں، یہاں سے لے کے نا آخر تک سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ میری جوانی کی راتیں کیسی گزری ہوئی ہیں۔ ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اس مالک نے اتنے پردے رکھے ہوئے؟ خدا کی قسم ایک پردہ اٹھ جائے نا تو سگا باپ گھر میں سگے بیٹے کو برداشت نہ کرے، سگا بیٹا اپنے باپ کو برداشت نہ کرے، ماں اپنے بیٹے کو برداشت نہ کرے۔ وہ سب کچھ جانتا کہ یہ کتنے گندے ہیں، اس کا کرم نہیں کہ ہم جیسے گندوں کو اس نے اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ ہمیں ایک بندہ اپنے گھر میں گندا نہیں آنے دیتے۔ اس کا کرم کتنا ہے کہ اس نے کتنے لوگ اٹھائے اور لا کے اپنے گھر میں بٹھا دیے۔ یہ اس کا کرم ہے یار، اس کا کرم ہے۔ قیامت والا دن ہوگا نا تو ایک بندے کے نامہ اعمال تلیں گے تو اس کے گناہ وزنی ہو جائیں گے اور نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔
اللہ تعالیٰ نا اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ایک بال، یہ پلکوں کا جو بال ہوتا ہے نا پلک کا، ایک چھوٹا سا بال اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا، نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ بندہ عرض کرے گا مالک و مولا میری نیکیاں اتنی تھوڑی تھی، ایک چھوٹا سا بال پلڑے میں رکھا، نیکیاں وزنی ہو گئی ہیں، گناہ کم ہو گئے، یہ بال کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا بندے تو دنیا میں ایک بار، کتنی بار؟ پھر بولیں، پھر بولیں، ایک بار میرے خوف سے بس اتنا رویا تھا کہ تیری پلک کا ایک بال گیلا ہوا تھا، میں نے وہ بال سنبھالا، آج نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ صرف اتنا آنسو تو نکلے نا کہ پلک تو گیلی ہو جائے نا یار۔ ہم سب جانتے نہیں ہمارا ماضی کیا ہے، جانتے ہیں نا؟ آج اللہ نے بلایا کس کو؟ بلا جس کو اس نے، بولو تو صحیح یار، او بھائی یقین سے بولو کہ اس نے معاف ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے بارے میں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسا ہی ملتا ہوں۔ آپ گمان کریں کہ آج اس نے وہ یقین نہ بولو آج جو نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں نا آج آپ نے رو رو کے ایک دعا مانگنی، اللہ اسی خالی اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔